ہم نے اس بات کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور معاملوں میں چلے گئے، لیکن ہمیں اس بات کو چھوڑنے کا جو اثر ہے نا ہم پر، اس پر ہم نے کوئی زیادہ زور نہیں دیا، نہ اس پہ دھیان دیا۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں جو واقعی عقلی یقین ہے نا کہ یہ کلام واقعی خدا کا کلام ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا یہ ہے کہ ترجمے میں اور قرآن میں فرق ہی کیا ہے۔ تو جب انسان کو ترجمے میں کوئی بات ایسی لگتی ہے، یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہا ہے یہ، اور تقریباً ہر مسلمان جو قرآن کو ترجمے میں پڑھتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور ہے کہ اس کے دماغ میں آتا ہے یار یہ کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آئی بات، یہ کیا کہا ہے۔ یہ سوال لازمی آئے گا۔ اس مطالعے سے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے، دل پہ اطمینان ہوتا ہے، اور یہ دل کا اطمینان کوئی بری بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام ایمانیات کے باوجود کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، رب مجھے دکھا دے یہ موت کو زندگی کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مجھے ایمان تو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن کچھ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پوچھ دیا اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے کیا، مانتے نہیں ہو کیا؟ بڑا عجیب سوال ہے، رسول سے سوال، اولم تؤمن، مانتے نہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں بلا، بے شک مانتا تو ہوں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، بس دل کا اطمینان چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے۔ دل کا اطمینان کوئی چیز ہے، ہمارا ایمان جو ہے یہ صرف وراثت میں نہیں ملا ہمیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میری زندگی کی طرح ہے، ہم عام مسلمان فیملی میں اگر ہماری پیدائش ہے، پرورش ہے، تو ہم نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا، نماز پڑھنی سیکھی، قرآن کو تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا، ٹھیک ہے، ترجمے پہ کوئی خاص زور نہیں دیا، عام دیسی فیملیز میں ترجمے پہ کوئی زور نہیں ہوتا، جو زبردستی 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھا دیا وہ پڑھا دیا۔ میری اردو کی تعلیم تو 8ویں جماعت سے زیادہ کی بھی ہے بھی نہیں، 8ویں تک میں نے اردو پڑھی ہے بس، یہ 8ویں جماعت کی اردو میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں، رائٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ بوائز ماڈل اسکول G94 زندہ باد، اوکے، اسلام آباد بائی دا وے، اوکے۔ سو لیکن ان تمام چیزوں سے آخر کار ہمارے ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان وراثتی ہے۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو یہی چیزیں سکھائی گئیں، آپ نے نہ یہ سوال کیوں کا سوال آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور اگر پوچھتے بھی تو بڑی مصیبت ہو جاتی، تم پر تو شیطان کا وسوسہ ہو گیا ہے، تمہیں تو کسی پیر کے پاس لے جانا پڑے گا، تمہیں تو غسل کرنا چاہیے فوراً، تم یہ 20 نفل پڑھو کیونکہ تم نے کیوں کا سوال کیوں پوچھا۔ اور اب ہم رہ رہے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں آپ کے بچے جو پہلا سوال جو ان کی زمین ان کی لائف میں، ان کی دنیا میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا سوال why do we have to do that? I don't understand۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام تر ادیان دنیا کے، تمام مذہب دنیا کے، وہ پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ نے بچے کو سکھایا، ماں نے بچے کو سکھایا، بچہ اپنے بچوں کو سکھائے گا، اسی طرح چلتا ہے معاملہ۔ اسلام ان چیزوں سے مختلف ہے۔ اسلام میں ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری ایمان کی بنیاد عقلی ہے، دلیل پر ہے، اور دلیل کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پوچھے میں کیوں ایمان لاؤں، کیوں مانوں یہ خدا کا کلام ہے۔ اور یہ سوال غیر مسلم کو کرنے کا حق ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کا جواب مسلمانوں کو سکھانا پڑے گا۔ اور اگر یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی بہت بڑی اکثریت اس سوال کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے۔ کیوں؟ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے، میں I'm not convinced۔ 1-2 فلسفی کورسز لے لیں، 1-2 سائیکالوجی کورسز لے لیں، 1-2 اینتھروپالوجی کورسز لے لیں، 1-2 ورلڈ ریلیجن کورسز لے لیں، آپ کا ایمان گیا۔ یہ مطالعہ ضروری ہے، یہ پڑھائی ضروری ہے تاکہ ایمان پکا رہے، تاکہ ایمان صرف روحانی نہ رہے، عقلی بھی ہو جائے۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ انشاءاللہ، آج تو تجربہ تھا، خیر مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ زبان سے کوئی لفظ بھی نکلے گا، کیونکہ زیادہ تر میں اب تو ابو امی سے بھی انگلش میں ہی بات نکل آتی ہے، ایون وہ جواب اردو میں دیتے ہیں لیکن پھر بھی انگریزی میں بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اور وائف کو میری الحمدللہ اردو بالکل سرے سے آتی نہیں ہے، بیچاری کو، مسکینہ، اس کو ڈر ہے کہ آج کے بعد چڑھ جائے گی زبان تو پھر اب میں انگلش میں بات نہیں کروں گا، تو وہ دعا کر رہی ہے کہ انگریزی برقرار رہے میری۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج میرا نہیں خیال کہ فاتحہ پوری کر سکیں گے، لیکن جتنی کر سکیں گے کر سکیں گے، اور پھر میری نیت یہ ہے کہ ریگولرلی، ناٹ ایوری ویک، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ ہم برقرار رکھیں، اور یہ سیریز جو میں نے انگلش میں کی ہوئی ہے
یہ اردو میں بھی ریکارڈ ہو جائیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اوکے تو اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، پھر میں آپ کو بریک دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ کے بارے میں بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں رب کے بارے میں. رب کے معنی اردو ترجمے میں لکھے ہوتے ہیں پروردگار. کبھی پڑھا ہے پروردگار؟ فارسی کا لفظ ہے، مجھے اس کے لفظ کے معنی نہیں پتہ. آپ سے کوئی پوچھے پروردگار کے کیا معنی، آپ کہیں گے رب. آپ سے کوئی پوچھے رب کے کیا معنی، آپ کہیں گے پروردگار. پنگ پانگ، ٹیبل ٹینس، جس کو بیک اینڈ فورتھ. کیا معنی ہیں رب کے؟ میں آپ کو عربی میں رب کے معنی بتانا چاہتا ہوں. پہلے الرب کہتے ہیں عربی میں هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم. کافی اجزاء ہیں اس کے. الرب کے پہلے معنی جو کسی چیز پہ ملکیت رکھتا ہو، جو کسی چیز کا مالک ہو. رب میں مالک ہونے کے معاملے کے معنی شامل ہیں. عربی میں کہتے ہیں رب البیت. رب البیت کے معنی گھر کا مالک. رب کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عربی میں کسی مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا معنی رب کا مالک. دوسرا سید. سید کے معنی سید صاحب نہیں، سید کے معنی عربی میں ہے جو جس کا کسی چیز پر کنٹرول ہو، جو کسی چیز پر پوری طرح جس کا کنٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عبور نہیں، کنٹرول ہی ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، کام چلاؤ. اوکے، طاقت، اختیار، کسی پر پورا اختیار ہونا کسی چیز پر، اس کو سید کہا جاتا ہے. رب نہ صرف یہ کہ مالک ہے، اس کو پورا اختیار بھی ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں، لیکن آپ اس گاڑی کو کیسے چلائیں، سڑک پر کیسے چلائیں، کتنی رفتار سے چلائیں، کب روکیں اور کب بڑھائیں آگے، اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ گھر کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے فرنٹ لان میں کیا رکھیں کیا نہ رکھیں، HOA، آپ کے پاس پورا اختیار نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیزیں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک کمرہ آگے مزید بنوانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک اوپر فلور بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ٹاؤن کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں، اپروول لینا پڑے گا کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک تو ہیں، لیکن آپ کے پاس اختیار پورا نہیں ہے. اختیار کچھ جزئی تو ہے، تھوڑا بہت تو ہے، لیکن پورا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. رب کے معنی میں مالک بھی پوری طرح اور اختیار بھی پوری طرح، کنٹرول بھی پوری طرح. ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی مربی. مربی عربی میں کہتے ہیں جو کسی چیز کے بڑھنے کو اور کسی چیز کے پلنے بوسنے کو سنبھالے. جیسے کوئی پودے کا خیال رکھ رہا ہے اور ہر روز اس پر پانی ڈالتا ہے اور پوری طرح احتیاط کرتا ہے کہ اس کو جو ہے سورج کی روشنی ملے، اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے، جیسے کسان کرتا ہے، یا آپ لوگ اپنے بیک یارڈ میں شاید کرتے ہوں. یہ مربی کا عمل ہے. مربی کا عمل ہے کہ کسی چیز کو بڑھنے کے لیے اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا. جیسے ہم اپنے اولاد کے لیے ہم مربی ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے مربی ہیں. رب میں مربی کے معنی شامل ہیں. کسی چیز کا خیال رکھنا، کسی چیز کی پرورش کرنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے بڑی ہو اور قوتوار کیا کہتے ہیں، طاقتور ہو جائے، اس میں قوت آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا معنی. اچھا، پہلے میں نے کہا مالک، پھر سید، پھر مربی. پھر ہے معنی منعم. عربی میں کہتے ہیں منعم. منعم کہتے ہیں تحفہ دینے والے کو. تحفہ دینے والے کو. اچھا، تحفہ دینا اور سیلری دینا، اجر دینا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو جو پے چیک ملتا ہے 2 ہفتے بعد، وہ تحفہ نہیں ہے، وہ تحفہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی انعام دے، کوئی اعزاز دے، دیٹس انعام. انعام کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح کسب کر کے، محنت کر کے، کام کر کے کوئی چیز نہیں لی، آپ کو وہ چیز دی گئی ہے جس کے آپ مستحق نہیں تھے. تحفہ دینے والا، رب تحفہ دینے والا بھی ہے. اوکے.